ڈونلڈ ٹرمپ صاحب میرا پروگرام کھا گئے آدھا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں تسمین جاوید اور یہ خبر سے تجزیے تک۔ ہم نے سوچا تھا کہ آپ کے سامنے معاشی معاملات پہ پروگرام لیں گے پہلے سیگمنٹ پہ، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کی خیر ہو امریکی صدر کی کہ ہمارا وہ آدھا پروگرام کھا گئے۔ وہ اس وقت پریس بریفنگ دے رہے تھے اور گفتگو کر رہے تھے، بہت سی اسپیکولیشنز تھیں کہ غالباً شاید وہ اعلان کر دیں کہ جنگ بندی ہو رہی ہے، لیکن اب کا اعلان وہی ہے جو 2 روز سے جس طرح کی زبان وہ استعمال کر رہے ہیں خاص طور پہ، اور پوری دنیا میں شور ہے کہ کیسا صدر امریکہ کے اندر آ چکا ہے کہ جو زبان وہ استعمال کر رہے ہیں۔ بہرحال بہت سے لوگوں کے لیے حیرانگی نہیں ہے۔ تو اس وقت کی خبر یہ ہے کہ جنگ کے حوالے سے کوئی انہوں نے پالیسی سٹیٹمنٹ نہیں دیا ہے۔ آج صبح سے خبریں چل رہی تھیں کہ پاکستان جو ہے باقاعدہ ایران اور امریکہ کے مابین جنگ بندی کے لیے ایک مرکزی اور کلیدی کردار ادا کرنے جا رہا ہے، جس پر فارن آفس نے نہ کوئی کنفرم کیا ہے نہ کوئی اس کو ڈینائی کیا ہے، اس پہ خاموشی اپنائی ہے۔ یعنی یہ آپ خاموشی کو سمجھ سکتے ہیں کہ پاکستان باقاعدہ جو ہے اس پر ایک کام کر رہا ہے اور اس کو رپورٹ کیا ہے راٹرز نے۔ اس پر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے وہی اپنا زوم دکھایا، اپنا جو سو کالڈ جو آپ کہہ سکتے ہیں ایک طرح سے مطلب اپنے آپ کو بہادر دکھانے کی کوشش کی، لیکن اس وقت وہ فرسٹریٹڈ نظر آ رہے ہیں۔ انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ جو آپریشن ایپک فیوری کے نام پہ ان کے جو پائلٹ کو ریسکیو کیا گیا، 2 پائلٹس کو ریسکیو کیا گیا ہے اور امریکہ اس کا دعویٰ کر رہا ہے، وہ کہ ایران کی طرف سے کوئی اس میں بات نہیں آئی ہے، لیکن یہ کتنی شرمناک بات ہے کہ وہی امریکہ جو یہ کہہ رہا تھا کہ ہم نے ایران کی تمام ایئر فورس کو ختم کر دیا، ان کی نیوی کو ختم کر دیا، ان کے 2 جہاز گرے ہیں، F-15 جہاز گرا ہے، جمعے کے روز گرا ہے، اور اس کو جو اسکورٹ کرنے کے لیے جو لوگ آ رہے تھے ریسکیو کرنے کے لیے، ان کو بھی جو ہیلی کاپٹر سے ان کو بھی ہٹ کیا گیا ہے، جس میں سے ایک جو ایئر مین تھا اس کو اس وقت پہ ریسکیو کر لیا گیا، لیکن دوسرا ایئر مین بقول امریکی میڈیا کے، مغربی میڈیا کے، وہ کہیں ایران کے کسی پہاڑوں میں گھوم رہا تھا، پھر رہا تھا، اور پھر امریکہ نے اس کو بقول ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے 200 کریو ممبرز کے ساتھ مل کے ریسکیو کیا۔ یہ امریکہ کا دعویٰ ہے بہرحال، لیکن اب کی خبر یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ منگل تک جو ہے آخری وقت ہے ایران کے پاس کہ وہ ہمارے ساتھ ڈیل کر لے، ورنہ بہت برا ہو جائے گا اور ہم جو ہیں ان کو پتھر کے زمانے میں بھیج دیں گے۔ کل انہوں نے پھر سے الٹیمیٹم دیا ہے، وہ آتے ہیں الٹیمیٹم دیتے ہیں، رات 8 بجے آخری وقت ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس طرح کے انسان کو، جس پر خود امریکہ کے اندر ہی آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ غالباً ان کا دماغی توازن اس طرح کا نہیں ہے کہ ان پر جو ہے کیا جائے، لیکن بات یہ کہ وہ اس وقت امریکہ کے صدر ہیں اور ان کے جو کمانڈ آرمی کے یہ سپریم کمانڈر ہیں، اور یہ جو فیصلہ کریں گے اس پر ان کو عمل درآمد کرنا ہوگا۔ جمعے کے روز ان کا آرمی چیف نکال دیا گیا ناظرین، امریکہ کا آرمی چیف پیٹ ہیگسیت نے نکال دیا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے، اب کچھ پتہ نہیں ڈیٹیلز کیا ہے، لیکن گمان یہ ہے کہ غالباً وہ گراؤنڈ انویژن کے مخالف تھے یا کچھ اور بھی گفتگو رہی ہے۔ بہرحال اٹارنی جنرل کو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے نکال دیا ہے۔ اس وقت کابینہ کے اندر یہ شفلنگ وہ کرنا چاہ رہے ہیں کیونکہ وہ کچھ دکھانا چاہتے ہیں امریکی عوام کو، کیونکہ امریکن عوام کے اندر اس وقت سب سے زیادہ جو ہے اس جنگ کو لے کے بہت خدشات پائے جاتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ اس جنگ سے امریکہ نکلے، اور آپ نے دیکھا کہ پچھلے ہفتے جو ہے امریکہ کے اندر بہت زیادہ مظاہرے ہوئے جس کے اندر یہ کہا گیا کہ یہ جنگ ہماری نہیں ہے، اس سے ہمیں نکلنا چاہیے۔ تو اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ صاحب اس وقت فرسٹریشن میں ہے، کابینہ کی ریشفلنگ کی بات کی جا رہی ہے، کابینہ کے اندر تلسی گبارڈ کو نکالنے کی بات کی جا رہی ہے جو کہ انٹیلیجنس آفیشل ہے۔ یہ کچھ ذرائع یہ بات کہہ رہے ہیں، تو یو کین کنیکٹ دی ڈاٹس، ان کا جہاز بھی گرا، ان کے اندر ڈومیسٹک ایک پریشر ہے امریکہ کا، لیکن وہ ابھی تک جنگ سے باہر نہیں آ رہے کیونکہ اس کی وجہ غالباً یہی ہے کہ ان کی یہ پریسٹیج کا معاملہ بن گیا ہے، اور جب ایک انسان اپنی پریسٹیج کے لیے سوچتا ہے تو پھر وہ نارمز اینڈ ریگولیشنز کی بات نہیں کرتا۔ خود الجزیرہ سے بات کرتے ہوئے ٹرمپ صاحب نے یہ فرمایا ہے کہ ہم تو تیل بھی نکال سکتے ہیں ایران کا اور ہمارے لیے کام آ سکتا ہے جیسے وینزویلا کے اندر کیا ہے۔ ساتھ ساتھ انہوں نے امریکی لوگوں کو احمق قرار دیا ہے، فول قرار دیا ہے، خاص طور پہ ان لوگوں کو کہ جو جنگ کے خواہاں نہیں ہیں، جنگ کی مخالفت کریں۔ ٹرمپ صاحب نے اپنے ہی امریکی عوام کو جنہوں نے جنگ کی مخالفت کی ہے ان کو احمق قرار دیا، یعنی 44% امریکن جو کہ اس جنگ کے خلاف ہیں یا غالباً اس سے بھی زیادہ ہیں، جو تک ریکال میں کر رہا ہوں، اس کو ٹرمپ صاحب نے احمق قرار دیا ہے۔ ساتھ ساتھ پاکستان کے اندر جب میں واپس گیا جمعرات کو پروگرام کرتے ہوئے، میں نے ٹی وی کھولا تو وہاں پہ 3 وزراء بیٹھے ہوئے تھے، محمد اورنگزیب صاحب بیٹھے ہوئے تھے، جو پیٹرولیم کے منسٹر ہیں پرویز صاحب وہ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے اعلان کیا، ایک دھچکا لگایا، ایک بوم مارا پاکستان کے عوام پر، غالباً آپ کہہ سکتے ہیں وہ یہ کہ 458 پہ پیٹرول کی پرائسز پہنچا دی گئی اور ڈیزل کی بھی پرائسز 510 پہ پہنچا دی گئی۔ انٹرسٹنگلی آپ دیکھیے گا پچھلے ہفتے سے اس سے ایک ہفتے پہلے جب تیل کی قیمتیں نہیں بڑھانی تھی تو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سامنے آئے، انہوں نے کہا کہ مجھے ریکمنڈیشن آئی اوگرا کی طرف سے، لیکن میں نے جو ہے تیل کی قیمتیں نہیں بڑھائی، لیکن جب تیل کی قیمتیں بڑھانے کی بات آئی تو انہوں نے اپنے وزراء کو بھیج دیا۔ لیکن ایک روز بعد خود
پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب آئے، انہوں نے کہا ہے کہ مجھے بہت عوام کا احساس ہے اور اس کی وجہ سے میں جو ہوں 300 جو یہ 458 پہ چلا گیا تھا اس کو میں 378 پہ لے کے آ چکا ہوں۔ اس کے بعد پنجاب بھر میں، سندھ بھر میں، خیبر پختونخوا بلوچستان کی حکومتوں نے یہ اعلان کیا کہ اپنے NFC ایوارڈ، NFC کے شیئر کے ذریعے سے ہم عوام کو جو ہے ریلیف دیں گے، اور 200 ارب روپے کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے کہ یہ 3 ماہ کے اندر خرچ کیے جائیں گے، جس میں سے 100 ارب روپے جو ہے وہ پنجاب خرچ کرے گا اور 50 جو ہے سندھ خرچ کرے گا۔ وہ کیسے؟ فیول کی سبسڈی کے حوالے سے اطلاع یہ ہے کہ 20 لیٹر پر آپ کو 2000 روپے کی سبسڈی جو ہے مطلب 2000 روپے آپ کو ماہانہ ملیں گے، سندھ حکومت یہ کہہ رہی ہے۔ اور ایکسائز ڈپارٹمنٹ کو آج مراد علی شاہ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا ہے کہ بھائی جائیے فون اپنی، اگر آپ کی موٹر سائیکل کی رجسٹریشن ہے آپ وہاں جا کے اس کو رجسٹر کر دیجیے اور پھر وہ سارا ویریفائی اسٹیٹ بینک آف پاکستان کر کے آپ پہ 2000 روپے آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دے گا۔ ساتھ ساتھ یہ بھی خبریں ہیں کہ پنجاب بھر کے اندر جتنے بھی ٹرانسپورٹیشن جو پنجاب حکومت چلاتی ہے، اورنج لائن اور دی ریڈ بسز جو ہے پنجاب میں، اس میں بھی کوئی کرایہ نہیں لیا جائے گا۔ شاید یہ اچھا اقدام نظر آ رہا ہے، بہرحال جس کی تعریف بنتی ہے، اگر سندھ بھی کر رہا ہے اور پنجاب بھی کر رہا ہے، لیکن سندھ نے ابھی تک فیئرز میں کمی نہیں کی ہے۔ لیکن کل مراد علی شاہ صاحب نے ٹرانسپورٹرز کو بٹھایا ہوا تھا اپنے ساتھ اور ان کو کہا ہے کہ آپ جو ہیں موجودہ جو پرائیویٹ جو ٹرانسپورٹرز ہیں ان کو کہا ہے کہ اپنے فیئرز کو آپ فریز کر دیجئے، یعنی وہیں منجمد کر دیجئے، اور زیادہ جو ہے آپ لوگوں مطلب اس سے زیادہ آپ فیئر نہ بڑھائیں۔ بہرحال ساتھ ساتھ ایک اور بھی مسئلہ ہے، یہ جو ڈیزل کی قیمتیں بڑھی ہیں اس سے بھی نقصان ہو سکتا ہے۔ وہ ایسے کہ ڈیزل آپ کو معلوم ہے کہ ہارویسٹنگ سیزن میں یوز ہوتا ہے، ٹریکٹرز میں یوز ہوتا ہے، ہماری زرعی اس میں یوز ہوتا ہے، اور خاص طور پہ جو بڑی ٹرانسپورٹیشنز ہیں، یعنی یہ کہ بڑی جو گاڑیاں ہیں اس کے اندر ڈیزل ڈلتا ہے۔ اس کے لیے خبر یہ ہے کہ ہر صوبے کی حکومت ہر غریب کسان کو کہ جس کی 25 ایکڑ کی زمین ہوگی اس کو جو ہے 1500 روپے پر ایکڑ جو ہے وہ اس کو دیا جائے گا۔ بہرحال مجھے نہیں معلوم اس کی کیلکولیشنز کیسی ہیں، کیا اس سے کوئی فائدہ ہوگا۔ ساتھ ساتھ 70,000 1 لاکھ روپے جو ٹرانسپورٹرز ہیں، بڑے ٹرانسپورٹرز ہیں جو بسیں چلاتے ہیں، ان کو دیا جائے گا۔ تو اس مد میں حکومت چاہ تو رہی ہے کہ سبسیڈائز کیا جائے چیزوں کو اور لوگوں کو ریلیف پرووائڈ کیا جائے، لیکن 378 روپے بھی بہت زیادہ قیمت ہے اور اس کے اثرات 2 یا 3 ماہ کے اندر آنا شروع ہو جائیں گے۔ خدشہ یہ بھی ہے کہ غالباً اگر فرض کریں جنگ آج بھی ختم ہوتی ہے، لیکن اس کے اثرات کو سنبھلنے میں کم سے کم 1 مہینہ لگے گا۔ پوری جو پالیسی بنائی جاتی ہے، پورا جو نمبر بنایا جاتا ہے، اس کے اندر جو ہے زمین آسمان کا فرق آ سکتا ہے۔ تو خدشہ یہ ہے کہ مئی جون کے اندر شاید لوڈ شیڈنگ کے اندر بھی اضافہ ہو جائے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں تو جس پر بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھٹو صاحب کی برسی کے دن یہ فرمایا کہ جب عید کا روز تھا تو یہ پرائم منسٹر کے جتنے ریپرزنٹیٹیو سے میرے پاس آئے، انہوں نے کہا ہمیں سبسڈی ختم کرنی ہوگی، تو بقول بلاول بھٹو صاحب کی میری عید خراب ہو گئی۔ اور خود وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے جو وزیر ہیں، وفاقی وزیر عطا اللہ تعالی صاحب، انہوں نے کہا کہ شہباز شریف صاحب راتوں کو نہیں سو رہے ہیں۔ تو بلاول صاحب کو بھی دکھ ہے عوام کا اور شہباز شریف صاحب کو بھی دکھ ہے۔ ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف سڑکوں پہ آ چکی ہے۔ کل آپ نے دیکھا پریس کلب کے اندر کیا ہوا، وہ پولیس والے الزام لگاتے ہیں کہ ان کی طرف سے پتھر پھینکے گئے، تحریک انصاف والے الزام لگاتے ہیں کہ نہیں پولیس نے ان کو پکڑنے کی کوشش کی اور ان کی خواتین کو ہراساں کرنے کی، خواتین پر تشدد کرنے کی کوشش کی۔ یہ دونوں کا میں نے آپ کے سامنے ورژن رکھا ہے، لیکن ساتھ ساتھ خبر یہ ہے کہ تحریک انصاف والوں نے کل جو ہے بہت عوام کا درد دکھایا اور انہوں نے مہنگائی کے خلاف احتجاج کیا۔ بہرحال اس سے پہلے جماعت اسلامی نے بھی کچھ اس طرح کے اعلانات کیے ہوئے ہیں اور سلمان اکرم راجہ صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ اب تو یہ انقلابی صورتحال پیدا ہو رہی ہے۔ تو اس وقت بہت جو چیزیں ہیں وہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کس سمت میں جانے والی ہیں۔ ساتھ ساتھ امریکہ اسرائیل باز نہیں آ رہے، پیٹرو کیمیکل انڈسٹریز پہ ایران کے وہ حملہ کر رہے ہیں، اور یہ ولی نصر صاحب جو کہ بہت ہی فیمس ہسٹورین ہیں اور انٹرنیشنل ریلیشنز کے ایکسپرٹ ہیں، وہ یہ فرما رہے ہیں کہ پیٹرو کیمیکل انڈسٹریز کے اندر سویلین انفراسٹرکچرز کو اس لیے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے کہ جب یہ جنگ ختم ہوگی تو ایران جو ہے وہ معاشی طور پہ کمزور ہو جائے گا مزید، اور اس کو روک سٹیٹ ڈکلیئر کرنے میں کسی کو کوئی وہ نہیں ہوگا۔ ساتھ ساتھ ایران کی طرف سے بھی ڈیفائنس آ رہی ہے، اپنا ہرمز وہ نہیں کھول رہے، وہ جب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پہلے بھرپائی کی جائے اسی وقت ہم اپنا ہرمز کھولیں گے، یعنی یہ کہ ہم بھرپائی جو نقصانات ہوئے اب تک کی اطلاع یہ 2000 ایران کے اندر جو ہے شہادتیں ہیں۔ لبنان بہت ڈسٹرب ہو چکا ہے، لبنان کے اندر بھی صورتحال ایران سے زیادہ بدتر ہے۔ تو اس وقت ایران ڈیفائنس بھی دکھا رہا ہے اسرائیل کے اندر، حیفا کے اندر ان کے بہت ساری جو نیوکلیئر انسٹالیشنز کے حوالے سے اس کے آس پر وغیرہ، لیکن بہت افسوسناک بات یہ ہوئی ان 2-3 روز کے اندر بشیر کے اندر جو ان کا نیوکلیئر پلانٹ ہے وہاں پہ باقاعدہ بار بار اٹریک کیا گیا، جس پر عباس عراقچی صاحب نے یہ فرمایا ہے کہ اس سے خدشہ یہ ہے، خطرہ
یہ ہے کہ تابکاری ہو سکتی ہے, ریڈیو ایکٹیو جو ہے اس کے اندر سے اومیشن, اس کے اندر سے جو ہے ریلیز ہو سکتی ہے, وہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. اٹس اے ویری 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 سینسٹیو پوائنٹ وی آر ان, اور اس کے بارے میں ہنسی مذاق اپنی جگہ, لیکن جنگ اب اپنے اثرات دکھا رہی. پوری دنیا اس کے لپیٹ میں ہے, پورا خطہ اس کی لپیٹ میں ہے, ویسٹ ایشیا جس کو مغرب مشرق وسطیٰ کہتا ہے وہ لپیٹ میں ہے. لیکن اب حکومت کے پاس, پاکستان کی حکومت کے پاس معاشی چیلنج سب سے بڑا ہے. ساتھ ساتھ یہ بھی خبریں آئی ہیں کہ پاکستان نے متحدہ عرب امارات کو وہ پیسے واپس کر دیے ہیں کہ جو پاکستان یا واپس کرنے جا رہے ہیں مہینے کے آخر میں, کہ جس کے ذریعے سے وہ پیسے اس لیے رکھے گئے تھے کہ آئی ایم ایف کی کنڈیشن یہ ہوتی تھی کہ آئی ایم ایف یہ کہتا تھا کہ آپ جو انٹرنیشنل گارنٹیز ہیں, یعنی سعودی عربیہ, یو اے ای, چائنا, ان کے ذریعے سے آپ پیسہ اپنا سیو کریں تاکہ آپ کے امپورٹ جو آپ کا بیلنس ہے وہ کریٹ رہے اور کوئی پیسے کے اندر کوئی ڈپریسیشن نہ ہو. لیکن اس پیسے کو واپس کرنے سے کیا معاشی مسئلہ ہوگا, اس پر میں پروگرام کرنا تھا, لیکن ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ہمارا جو ہے پروگرام کھا گئے. تو ہم دوسرے سیگمنٹ پہ آتے ہیں اور ہمارے ساتھ بھی موجود ہیں طاہر شیرازی صاحب. ہم ان سے پوچھیں گے اس وقت کہ ایران امریکہ اسرائیل کی جنگ جو ہے, بہرحال وہ ابھی ہمیں جوائن کرنے والے ہیں, ان سے پوچھیں گے کہ ایران امریکہ اسرائیل کی جو جنگ ہے اس کے بارے میں اب تو یہی رہا ہے کہ شاید جنگ بڑھتی جائے. پاکستان کی ثالثی کی کوشش, جس پر روٹرز نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ یہ جو ہے پاکستان باقاعدہ اس پر کام کر رہا ہے, جس پر آج میں نے ابھی آپ کو حوالہ دیا کہ اتنا فورن آفس نے کوئی کنفرمیشن دی ہے لیکن اس کو رد بھی نہیں کیا. یعنی یہ کہ کہیں نہ کہیں خاموشی ہاں ہی ہوتی ہے, اور اس کے حوالے سے پاکستان کا کردار ہے. ساتھ ساتھ عباس اراغچی صاحب نے پاکستان کے حوالے سے شکریہ بھی کہا ہے کہ پاکستان کے کردار کے حوالے سے, کیونکہ وال اسٹریٹ جرنل نے یہ رپورٹ کیا تھا کہ ایران جو ہے پاکستان نہیں آنا چاہتا. ایران نے, عباس اراغچی صاحب نے کہا نہیں ہم پاکستان آنا چاہتے ہیں, پاکستان کے کردار کی تعریف بھی کی, لیکن انہوں نے کہا کہ ہم اسی شرط پہ بات کریں گے امریکہ سے کہ جب ہماری کوئی ٹرمز رکھی جائیں گی, امریکہ کی ٹرمز پہ بات نہیں ہوگی. یہ اس وقت ایک امپاس ہے, یہ اس وقت ایک مسئلہ ہے جس کی وجہ سے دونوں چیزیں آگے نہیں بڑھ پا رہی. امریکہ بھی اپنے مطالبات سے پیچھے نہیں ہٹ رہا اور ایران بھی اپنے مطالبات سے پیچھے نہیں ہٹ رہا. یہ آپ کے اوپر ہے کس کے مطالبات صحیح ہیں, کس کے مطالبات زیادہ ہیں. اوکے, بہرحال ہمارے ساتھ ابھی موجود ہیں طاہر شاہ شیرازی صاحب. جی, طاہر شاہ شیرازی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ طاہر صاحب آپ کا, آپ نے ہمیں ظاہر شاہ شیرازی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ آپ کا. ظاہر, آپ مجھے یہ بتائیے گا ظاہر صاحب کہ اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی پریس بریفنگ آپ نے سنی, وہ تو قائم ہے اپنی بات پر کہ ہم جو ہے جنگ ختم نہیں کریں گے, اور کل کا الٹیمیٹم انہوں نے دیا ہوا ہے. تو آج صبح سے جو خبریں چل رہی تھیں کہ شاید جنگ بندی 45 روز کے لیے ہو جائے, اس پر تو پانی پھیر دیا اس نے. دیکھیں میرے خیال میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کے مزاج اور ان کے دماغ کا کوئی بھی دنیا کے اندر پریڈکٹ نہیں کر سکتا, اور اگر ان کے اپنے جو ارد گرد کے لوگ ہیں وہ شاید نہیں سمجھ سکتے کہ وہ کس وقت کیا سوچتے ہیں. میرے خیال میں یہ بھی ایک بلنگ ٹیکٹک ہے, اور جس طریقے سے وہ پریشرائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ایران کو پچھلے 1 ماہ سے, تو اندازہ ہو گیا ہے کہ وہ کسی بھی طریقے سے جو ہے جھکنے والے نہیں ہیں. اب اگر شاید پریزیڈنٹ ٹرمپ کل کیا ایکسٹریم ڈیسیجن تک جا رہے ہیں, لیکن ان کی ڈیمانڈ بڑی سمپل سی ہے کہ اسٹریٹ آف ہارمز کو کھول دیں, تو وہ تو میرے خیال میں کھلا ہوا ہے. تمام لوگ جا رہے ہیں جو کہ سوائے اسرائیل اور امریکہ کے, اور اگر امریکہ کو بھی وہاں سے کنٹینر گزارنا ہوگا تو پاکستان کا جھنڈا استعمال کر سکتا ہے. تو بند تو ہے نہیں, ہیومینیٹیرین گراؤنڈ پہ انہوں نے تمام جو ضروری اشیاء خردنوش ہے, دوسری چیزیں ہیں, اس کے لیے تو اجازت دے دی ہے. باقی جو ممالک اس کے خلاف جنگ میں شامل نہیں ہیں ان کو بھی اجازت ہے. یورپی یونین کے تمام لوگ جو ہے نا وہ شاید اٹلی, فرانس, اسپین, ایون برطانیہ, ان کو بھی اجازت ہے وہاں پہ ٹریول کرنے کی. اب رہ کون گیا ہے؟ 3 ممالک ہیں, ایک شاید یو اے ای ہے, ایک بحرین ہے, ایک کویت ہے, ایک امریکہ اور اسرائیل ہے. تو یہ وہ تمام لوگ ہیں جو کہ باقاعدہ طور پر اس جنگ کے اندر شامل ہیں, اور ایران کو نشانہ بنانے میں ان تمام ملکوں کا رول ہے. ظاہری بات ہے جن کے ساتھ لڑائی ہے, دشمنی ہے, ان کو تو آپ اجازت نہیں دے سکتے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں اگر کوئی ایکسٹریم سٹیپس تک جاتے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ, تو یہ میرے خیال میں بحرین, یو اے ای اور کویت کے لیے انتہائی خطرناک ہوگا. اور ساتھ ساتھ میرے خیال میں لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایکسٹریم سٹیپ کی طرف اگر جاتے تو ان خطوں ممالک کے لیے نقصان دہ ہوگا. کیا آپ کو لگتا ہے ٹرمپ یہ سب سوچ رہے ہیں یا وہ بغیر سوچے ہوئے چیزیں کر رہے ہیں؟ دیکھیں, ٹرمپ سوچ بھی نہیں رہے اور بغیر دیکھے اس لحاظ سے چیزیں کر رہے ہیں کہ انہیں اپنے علاوہ کسی کی فکر نہیں ہے. کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مشرق وسطیٰ کے اندر اور مڈل ایسٹ کے اندر جتنے بھی امریکن اڈے ہیں, بیسز تھے, چاہے وہ قطر میں تھے, چاہے بحرین میں, یو اے ای میں, ایون سعودی عرب میں, وہ تمام ٹارگٹ ہوئے. وہاں سے یا تو فوج جو ہے ریلوکیٹ کر دی گئی ہے, اب وہ ہوٹلوں میں سے یا ورک فرام ہوم کر رہے ہیں, اور اب وہ آپریشنلی وہ تمام بیسز جو ہے کام نہیں کر رہے. دوسرا دیکھیں 2 دن پہلے کا جو واقعہ ہوا ہے, آپ کے 2 C-130 طیارے مار گرائے, اس کے ساتھ ساتھ
ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर गिरे, और क्या आप इसको सिर्फ इस हद तक हम समझेंगे कि अमेरिका जाके एक ऑपरेशन करके अपने एक पायलट को रेस्क्यू कर रहा था? मेरे ख्याल में ऐसी बात नहीं है। ये एक टैक्टिक थी अमेरिका की टू गो टू हैव देयर बूट्स ऑन ग्राउंड, लेकिन वो नाकाम हुआ। अब इसके बाद फ्रस्ट्रेशन तो जाहिर बात है कि ट्रंप और अमेरिका की रहेगी। साथ साथ देखिए, इसराइल इस वक्त टोटली तमाम मामले के अंदर अमेरिका खुद लीड कर रहा है कि मैं ये करूंगा या नहीं करूंगा। दूसरी तरफ इसराइल को देखें, मेरे ख्याल में जिसने इस तमाम जंग को इनिशिएट किया वो आराम से लबनान के अंदर बमबारी कर रहा है, वेस्ट बैंक में अभी भी जो है ना वो गजा के अंदर अपनी एट्रोसिटीज जारी रखे हुए। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ईरान और पाकिस्तान इस वक्त पाकिस्तान जो उनको एक ओवरऑल एक मैसेज गया है, या तकरीबन 15 के करीब शराइत के ऊपर बात हो रही है, उसको देखा जाना चाहिए कि वो क्या है, क्या कंसेंसस की तरफ जाएंगे या नहीं। मैं ये समझता हूं कि आपको ये लगता है कि अमेरिका ने अपने एयरमैन को रेस्क्यू नहीं किया है और वो ये टेस्ट कर रहे थे कि ग्राउंड इन्वेजन, मतलब एक तरह से उन्होंने कल एक प्रैक्टिकल स्टेप उठाने से पहले एक थोड़ा सा मॉक किया है उन्होंने कल? देखिए, अगर मॉक था या जो भी था, लेकिन एक चीज बिल्कुल वाज़ेह है कि C-130 तैयारे हवा में तो तबाह नहीं हुए ना, अगर वो जमीन पे उतरे थे एक अबैंडन्ड एयरपोर्ट पे। दूसरा, आप तमाम अगर सिचुएशन को देखें, अस्फहान के इर्द गिर्द इतनी ज्यादा एयर बम्बार्डमेंट की गई थी कि जिसका कोई हिसाब नहीं है, ठीक है। और ये इसलिए नहीं होती, जाहिर बात है कि आप अगर एयरबोर्न डिवीजन को वहां ड्रॉप कर रहे हैं, या अपने मैरीन फौजियों को कर रहे हैं, या दूसरे जो आपके कमांडोज हैं उनको कर रहे हैं फॉर पर्पस। अब अगर हो सकता है कि ये ऑपरेशन एक 5-10 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए कामयाब होता, तो प्रेसिडेंट ट्रंप तो ये दावा भी करने के लिए तैयार होते कि वो उन्होंने जो है इनरिच्ड यूरेनियम जो है ईरान से निकाल ली है, जैसे कि वो वेनेजुएला के हवाले से दावे करते रहे। देखिए, ईरानी कौम की जो रेजिलियंस है, जो उनकी इस वक्त एक अपनी एक सर्वाइवल की जंग है, मेरे ख्याल में अमेरिका या दूसरे लोग बशमूल इजराइल उसको कैलकुलेट नहीं कर सके। अब एक चीज जो है वो फेस सेविंग चाहते हैं, फेस सेविंग उनको कौन देगा, ये एक बड़ा सवाल है। पाकिस्तान बिल्कुल कोशिश कर रहा है, और इस वक्त दोनों फरीक ये मानते हैं कि उनके थ्रू जो है एक्सचेंज ऑफ नोट्स हुए हैं, और चीजें जो है तबादला हुआ है अमेरिका और ईरान के दरमियान। साथ साथ आप देखें, हमारे फील्ड मार्शल के बारे से भी रिपोर्ट्स आ रही हैं, वी डोंट हैव अ कंफर्मेशन, क्योंकि तमाम चीजें टोटली chaotic इसलिए है कि आपको लगता है कि कल रात तक जो भी अमेरिका के हिसाब से टाइम होगा उसके अंदर मतलब ये मिलिट्री स्ट्राइक्स बढ़ा देंगे और एनर्जी प्लांट्स पे हमला करेंगे? ट्रम्प से कहा गया कि ये जो आप करेंगे तो ये जंगी जुर्म में कंसिडर्ड होगा ये, और उसको उस तरह से नापा जाएगा। लेकिन उन्होंने कहा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उस स्टेप उस एक्सट्रीम पे ये जा रहे हैं, या कल रात या कल सुबह कोई ऐसी अचानक से खबर आ जाए कि दोनों फरीकैन जो है वो राजी हो गए जंग बंदी के लिए, और फिर वो आगे हम की बात करेंगे? कुछ ऐसा हो सकता है 12 घंटों के अंदर? देखिए, मेरे ख्याल में प्रेडिक्शन करना बड़ा मुश्किल है। जिस तरीके से ट्रंप जो है वो पैंतरे बदलते हैं, जिस तरीके से सुबह वो जंगबंदी करते हैं, शाम को फिर शुरू कर देते हैं, जैसे उन्होंने पिछली दफा भी ईरान का न्यूक्लियर पावर प्लांट भी तबाह कर दिया, सब कुछ कर दिया, इस दफा फिर तबाह कर रहे हैं। फिर उनके हिसाब से उन्होंने एयरफोर्स को भी खत्म कर दिया, नेवी को भी खत्म कर दिया, रिजीम चेंज भी एक दफा नहीं 2 दफा हो गई। लेकिन मतलब अमेरिकन की ये हिस्ट्री रही है कि वो जब ईरान से भागे, वियतनाम से भागे, तो इसी तरह ऑल ऑफ अ सडन निकल गए। जब वो इराक से भागे, अब आपने देखा कोई पूछने वाला कि क्यों इराक में तमाम बेसिस खाली किए। इससे पहले आप अफगानिस्तान का हाल देख लें, मतलब लोग जहाजों के साथ लटक के गए, अपने $7.2 बिलियन से जायद के जहाज, असला और बारूद छोड़ के वो भाग गए। तो मतलब अमेरिकन से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं हिस्ट्री। और दूसरा, कौन सी जंग अमेरिका ने आज तक जीती है? क्योंकि बेशक ईरान ने तो एक टफ टाइम दिया, लेकिन वियतनाम में ये हारे हैं। अफगानिस्तान के अंदर जो तालिबान के खिलाफ जंग लड़ते रहे, 20 साल बाद उन्हीं को हुकूमत दे के निकल गए। इराक के अंदर हालात देख लें। हाँ, अब इस वक्त जो सबसे इंपॉर्टेंट इशू है वो इंटरनल जो रिफ्ट है। आप देखें, फौज के अंदर मेरे ख्याल में म्यूटनी हो रही है, अमेरिकन अवाम रोडों के ऊपर हैं। जितने अलाइज थे अमेरिका के, ट्रंप के, आप यूरोपीय यूनियन के तमाम मुल्कों को देखें, चाहे वो स्पेन है, इटली है, फ्रांस है, बरतानिया है, सब दूर है। मिडल ईस्ट के अंदर जो उनके हामी थे या उनके जो मेन ताकतवर फाइनेंसर थे वो है कतर और सऊदी अरेबिया। और अब ये नजर आ रहा है कि वो भी उसके ब्लॉक से निकल रहे हैं। अब ले दे के आपके पास जो है ना अमाराती जो लीडरशिप है वो रह गई है, तो वो कितने पावरफुल है? वो तो खुद जो है रिलाय करते रहे अमेरिका पर अपनी हिफाजत के लिए, लेकिन आपने देखा कि अमेरिका इनमें से किसी की हिफाजत नहीं कर सका। तो एक बड़ा, मैं ये समझता हूँ कि इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए अगर अमेरिका
मतलब दो ऑप्शन है उसके पास, या तो इस जंग को प्रोलॉन्ग करे और वियतनाम की तरह, इराक की तरह, अफगानिस्तान की तरह जलील हो, या दूसरा वो जो है आला पर सडन चले, डिक्लेयर लेकिन कर जाहिर दे। साहब ये तो उनके लिए मेरे ख्याल अमेरिका में की बात हो कोई गई ना, लेकिन ईरान को भी लचक दिखाने की कितनी जरूरत है? क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि हम अगर मुज़ाकरात होंगे इस्लामाबाद के अंदर, मुमकिन तौर पर अब्बास राक्ची साहब ने भी इसका इंदिया दे दिया है, कहीं ना कहीं वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट को उन्होंने रद्द किया कि हमने ऐसा नहीं कहा कि हमें इस्लामाबाद नहीं आना है। तो साथ साथ ये बताएगा ईरान को कितनी लचक दिखानी है? ईरान तो दिखाया है, ईरान ने माजी में लचक तो दिखाया, लेकिन इस वक्त इनके सुप्रीम लीडर की शहादत के बाद गालिबन अब शायद वो उन्होंने फैसला कर लिया है, मतलब आखिरी दम तक जाएंगे, लेकिन उसका नुकसान खित्ते को भी हो रहा है। क्योंकि जो जब अमेरिका इसराइल इनकी यूनिवर्सिटीज़ पे हमला कर रहे हैं, कि पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ पे हमला कर रहे हैं, तो वो पलट के खलीज के अंदर हमला कर रहे हैं, तो पूरा खित्ता वैसे ही लपेट में आ गया। तो कहीं ना कहीं ईरान जो है अमेरिका इसराइल का गेम समझ नहीं रहा, कि वो यही चाहते हैं कि मुसलमानों को आपस में लड़वा दें। वो मेरे ख्याल में जी, आप कौन से मुसलमानों की बात कर रहे हैं? आप उस यूएई की बात कर रहे हैं कि जो यमन के अंदर उसकी प्रॉक्सी चल रही हैं, जो इसराइल की माँ के ऊपर सीरिया के अंदर जो है ना वो अपने फाइनेंसिंग और स्पाइंग नेटवर्क को चला रहा है, जो पाकिस्तान के खिलाफ वेस्टर्न बॉर्डर से टीटीपी, बीएलए और बलूचिस्तान के अंदर जो है ना दहशतगर्दों को प्रमोट कर रहा है। मेरे ख्याल में वी शुड बी वेरी रियलिस्टिक एनफ। बेशक इस वक्त आप देखें कराची आज से 50 साल पहले क्या था, और आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो यूएई था, मिडिल ईस्ट के ममालिक, उनकी हालत क्या थी। देखिए इस वक्त मैं ये समझता हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, और मेरे ख्याल में ओपनली इस चीज को डिस्कस करना चाहिए कि जो आपकी तीन बहरेन यूएई और कुवैत, ये तो ऑलरेडी इजरायली प्रॉक्सीज हैं, ये फ्रंट बेसिस हैं जहां से वो मिडिल ईस्ट के ऊपर नजर रखे हुए हैं, जहां से वो तमाम जो इर्द गिर्द के इस्लामी ममालिक हैं उनके अंदर जो है वो बाकायदा दहशतगर्दी फैला रहे हैं, वहां पे आर्म ग्रुप्स को और दहशतगर्दों को सपोर्ट कर रहे हैं। मेरे ख्याल में ये एक बड़ा ओपन स्टांस है जिसके ऊपर बात करनी चाहिए। ये ममालिक पाकिस्तान के लिए एक सपोर्ट बेस भी तो है ना, कि पाकिस्तान को ऑयल डिफर्ड पेमेंट। आई डोंट थिंक सो, मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता। वो पाकिस्तान को IMF, एक तरफ IMF है, दूसरी तरफ यही ममालिक हैं जो पाकिस्तान को कर्जों तले डबोई जा रहे हैं। देखिए बेसिकली हमारी अपनी हमारी पाकिस्तान की अक्सरियत के जो डायस्पोरा है इस वक्त यूएई के अंदर है, अगर खाकम बदान को रिश्तों में, रिलेशंस में स्ट्रेन आता है तो उसका नुकसान कहीं ना कहीं हमारे अवाम को पड़ेगा, जो लोग वहां नौकरियां कर रहे हैं, और फिर रेमिटेंसेस का इशू हो सकता है। तो ये थोड़ा सा देखिए मेरे ख्याल में आप एक चीज को बिल्कुल जरूर समझ लें, आपके ऑफशोर कंपनीज के मालिकान उधर हैं, ऑफशोर जायदादों वाले पॉलिटिशियन उधर हैं, यहाँ से जो है करप्शन, स्मगलिंग और जो मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा बिल्कुल यूएई के अंदर इन्वेस्ट है। हमारे जो लोग वहां पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आप उनको एक साइड पे रख लेते हैं। बेशक हमारे मजदूर तबका जो है वो उससे नुकसान होगा, लेकिन वो वहां पे कौन सी जॉब्स के ऊपर है, मामूली लेबर जॉब्स कर रहे हैं, पिटी उनके से जो है मामूली जो काम, दे आर नॉट स्किल्ड वर्क। ओके, बेशक उसका फर्क पड़ेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको बड़ा रियलिस्टिक होना चाहिए। हमें रियलिस्टिक है बिल्कुल, और बात यह है, बहुत शुक्रिया गुज़ार साहब, आपने हमें वक्त दिया, बहुत ही आपसे मुफस्सल गुफ्तगू रही, बिल्कुल रियलिस्टिक है नाज़रीन। लेकिन बात यह है कि क्योंकि रिलेशंस पाकिस्तान के, हमने जो एंगेजमेंट की पॉलिसी रखी हुई है सबके साथ, हम नहीं चाहते कि हमारा ताल्लुका जो है स्ट्रेट उसकी तरफ जाए। जो पाकिस्तान ने पैसा वापस किया है, पहले ये अफवाह उड़वाई गई किसी के जरिए से कि पैसा जो है इसलिए वापस किया जा रहा है या किया जाएगा, रोल ओवर नहीं किया जा रहा, क्योंकि उनको ये धमकाया गया कि अगर आपने नहीं किया तो अशराफिया जो है, अशराफिया की प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया जाएगा। एक सहाफ़ी के स्टेटमेंट को एट्रीब्यूट करके ये सोशल मीडिया पे फैलाया गया। मैंने फिर जाके उनके प्रोग्राम को जाके देखा, ऐसी कोई बात उन्होंने नहीं की है, ना उनसे ये पाकिस्तान की अशराफिया से कहा गया कि अगर आप वापस नहीं करेंगे तो हम आपकी प्रॉपर्टीज को जब्त कर लेंगे। तो इस तरह की स्पेकुलेशन से भी हमें अवॉइड करना चाहिए। लेकिन हाँ, ये बात हकीकत है कि नाम आ चुके हैं, बहुत से पाकिस्तान के प्रोमिनेंट जो लोग रहे हैं उनकी प्रॉपर्टीज दुबई के अंदर मौजूद हैं। एक तो ये, दूसरा ये कि बहुत से प्रॉपर्टीज का बाहर होने का मतलब कतन ये नहीं है कि ये जो पैसा है ये हलाल का नहीं है या ये मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा, ये भी परसेप्शन को दूर करने की जरूरत है। उसमें से बहुत से मेहनती लोगों का पैसा भी बाहर है। लेकिन बहरहाल इस वक्त क्योंकि चीजें इतनी कॉम्प्लेक्स हो गई हैं कि आपको एक चीज समझने के साथ साथ बहुत सी और चीजों भी समझना होता है ताकि पाकिस्तान के मफादात का भी तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। पाकिस्तान इस वक्त सबके साथ एक मुतवाज़न बैलेंस फॉरेन पॉलिसी लेके चल रहा है, उसकी हिमायत ईरान के साथ भी है और वो ये भी चाहता है कि खलीज के अंदर भी तनाव ज़्यादा ना बढ़े और पाकिस्तान तमाम बरादर इस्लामी ममालिक को साथ लेके चल रहा है। और उसकी कोशिशें दुनिया भर इसका एतराफ़ कर रही है कि वो ईरान और अमरीका और ईरान के माबैन जो है, अमरीका ईरान के माबैन एक बाकायदा खुलूस के साथ सालिसी का किरदार अदा कर रहा है। ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी बात है जिसका इतराफ सब करते हैं। बहरहाल तस्मीन जावेद को खबर से तस्वीर तक से इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह कल देख के आते हैं होता है क्या डेवलपमेंट होती है, आपके सामने प्रोग्राम लेके आएंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।